بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے 98 to 99% الفاظ ترجمہ ان کا چل رہا ہے، جن کو ہم شارٹ سیریز میں لے کر چل رہے ہیں، اور قرآن کے خاص الفاظ جو الف با تا ثا یا ایسے الفاظ جو آپ نے کبھی ترجمہ جن کا نہیں دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بڑے مختصر وقت میں آپ قرآن کو آسان زبان میں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اگر آپ اردو اور ہندی سمجھتے ہیں تو۔ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں بار بار آئے ہیں اور ان کو اگر آپ سمجھ جائیں تو کئی الفاظ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں واو آپ کے سامنے ہے، واو اس کو عطف بھی کہتے ہیں، یعنی حرف عطف، اور حالیہ اور قسمیہ 3 میننگ میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر اردو میں استعمال کریں نا، جیسے ہم کہتے ہیں ارض و سما یعنی زمین اور آسمان، بر و بحر خشکی اور تری، اور جیسے شہر و دیہات یعنی شہر اور دیہات۔ تو یہ جو واو ہم درمیان میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ عطف کہا جاتا ہے اس کو۔ اردو میں تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور کے میننگ میں آتی ہے، یہاں پر آپ کے سامنے آ چکی ہے عربی میں اردو سے۔ اور حالیہ اور قسمیہ میننگ میں بھی آتی ہے، بہت آسان ہے۔ اب سورۃ الفجر پڑھ لیں، اور آپ سورۃ الشمس پڑھ لیں، سورۃ التین، سورۃ الضحیٰ، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، والفجر، قسم ہے فجر کی، والشمس وضحاها، تو کئی قسمیں اللہ تعالیٰ نے، سورۃ شمس میں تو اللہ نے 7-8 قسمیں بیان کی ہیں۔ تو واو جو ہے یہ قسم کے میننگ میں آئے گا۔ یاد یہ رکھنا ہے کہ جب شروع میں آ جائے واو تو پھر وہ قسم کے میننگ میں آتی ہے بعض اوقات، تو حالانکہ میننگ میں بھی آئے گی، سیاق و سباق میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہا ہے۔ ہا جو ہے واحد مذکر غائب کے لیے آتا ہے۔ واحد یعنی واحد کا مطلب ایک، مذکر یعنی مرد، اور وہ غائب۔ جیسے ہم وہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سامنے تو نہیں ہوتا اس لیے ہم وہ کہتے ہیں، اگر جو ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے آپ کہیں گے یا تو کہیں گے نا، انتا۔ تو جب کوئی غائب ہوتا ہے تو اسے ہم وہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس سے انگلش میں ہم ہی یا شی کہہ لیں، تو ہی کہہ لیں کیونکہ مذکر کے لیے آ رہا ہے نا، تو واحد مذکر غائب ہی کے لیے تو ہا آئے گا، اس کا مطلب آئے گا اس کا یا اپنا۔ تو یہ ہا بعض اوقات ہم کے میننگ میں آتا ہے، ہم کے میننگ ربہم، اس کا رب، ربہم۔ تو جیسے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن آپ کا رب سب چیز سے باخبر ہوگا، یومئذ لخبیر، یا الذین ہم یراعون ویمنعون الماعون۔ تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا جب یہ کسی کے ساتھ مل کر آئے گا۔ ابھی اکیلا ہے تو آپ اس کا مطلب صرف واحد مذکر غائب کے لیے، جس طرح ہم انگلش میں ہی کا مطلب سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے نا، تو آپ ہا کا مطلب وہ صحیح ذہن میں رکھیں، ابھی اس کا یا اپنا۔ یا واحد متکلم کے لیے آتا ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب، نہ آ جائے گا نا تو ہمارا آ جائے گا صرف الف کی وجہ سے، اور یا جو آئے گا تو اس کا مطلب میرا۔ جیسے ربی، میرا رب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا یا میری۔ تو یا ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب کیا ہے، رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ تو ربی واحد متکلم جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے یا کو۔ ال کا مطلب آتا ہے تمام، الیوم اکملت لکم، آج کے دین کو تمام مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو ال تمام کے میننگ میں آئے گا، اور بھی اس کے مطالب ہیں۔ ان اس کا مطلب آتا ہے یہ کہ، ان یہ کہ، اس کا مطلب آتا ہے یا۔ تو اس لیے ان 3 لفظوں کو آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیں گے۔ ان لفظوں کو اگر آپ یاد بھی کر لیں، ال تمام، ان کا مطلب یہ کہ، اس کا مطلب یا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، قرآن میں بڑی مثالیں ہیں اس کی، بس آپ ان لفظوں کو یاد کریں آسانی سے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم ان پر استقامت عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔